تو پھر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نماز میں معصومین نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو تو نماز پڑھتے ہوئے جب خضوع و خشوع کے ساتھ آپ چاہتے ہو کہ ہم نماز پڑھیں تو نماز پڑھتے ہوئے اپنا دھیان سجدہ گاہ کی طرف رکھو، جہاں پہ آپ نے سجدہ کرنا ہے سجدہ گاہ کی طرف جب دھیان رہے گا اور ذہن میں یہ رہے کہ ہم مٹی سے آئے ہیں اور ہم نے اسی مٹی میں جانا ہے۔ طاہرین علیہم السلام کی جب ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے کہ جب ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام نماز کے لیے خود کو تیار کر رہے ہوتے تھے، اور ہمارے چوتھے امام علیہ السلام کے بارے میں ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی جب وہ وضو فرما رہے ہوتے تھے، جب جیسے ہی وضو کا پانی مولا کے ہاتھ میں آتا تو مولا کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے، مولا کا جسم مبارک پہ کپ کپی طاری ہو جاتی اور مولا کا رنگ زرد ہونا شروع ہو جاتا۔ سائل نے پوچھا مولا یہ آپ کی کیفیت ایسی کیوں ہے؟ تو مولا فرماتے کیونکہ میں اس خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جہاں پہ میرے تمام اعمال قبول ہوں گے، اور نہ جانے میرے اعمال قبول ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ دیکھیے امام ہے جو زین العابدین ہے، جو سید الساجدین ہے، وہ امام جب خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو ان کی کیسی کیفیت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوں تو ہم معصومین جیسی کیفیت تو نہیں ہو سکتی، کم از کم ان کی زندگی کو فالو تو کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے دنیاوی کاموں سے اپنے دھیان کو دوسری طرف راغب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب مصلی عبادت پہ آئیں، اور چھٹے امام علیہ السلام کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ مولا بھی جب مصلی عبادت پہ آتے تو مولا کا رنگ زرد ہو جاتا، مولا کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ سائلین سوال کرتے کہ مولا آپ کی ایسی کیفیت کیوں ہے؟ تو مولا یہی فرماتے کہ میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ جہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ہمارا عمل قبول ہونے سے رہ جائے۔ دیکھیے صادق امام علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو پھر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نماز میں معصومین نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو تو نماز پڑھتے ہوئے جب خضوع و خشوع کے ساتھ آپ چاہتے ہو کہ ہم نماز پڑھیں تو نماز پڑھتے ہوئے اپنا دھیان سجدہ گاہ کی طرف رکھو، جہاں پہ آپ نے سجدہ کرنا ہے سجدہ گاہ کی طرف جب دھیان رہے گا اور ذہن میں یہ رہے کہ ہم مٹی سے آئے ہیں اور ہم نے اسی مٹی میں جانا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد اگر رکوع میں جا رہے ہو تو رکوع میں جاتے ہوئے آپ کا دھیان آپ کے دونوں پاؤں کے درمیان میں رہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے انہی قدموں سے چل کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور پھر جب آپ بیٹھے ہوئے ہو سجدہ کر رہے ہو، کیونکہ سجدے کو خداوند متعال نے نماز کی زینت قرار دیا ہے۔ دیکھیے باقی جتنے بھی نماز کے ارکان ہیں ایک ایک دفعہ ہے، رکوع بھی ایک ہے، ہم قیام بھی کر رہے ہیں وہ بھی ایک ہے، جتنے بھی ارکان ہیں، لیکن سجدہ جو ہے اس کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ سجدہ جو ہے وہ ایک رکعت میں دو سجدے ہیں، اور خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان تم سمجھ جاؤ کہ تم اس مٹی سے آئے تھے اور اس مٹی کے میں ہی جانا ہے، اور جو درمیانی وقت تمہارے پاس ہے یہی تمہارے لیے عمل کا وقت ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا پورا دھیان نماز کی طرف دیں، اور ہمیں یہ ہمارے دل میں یہ بات ہو کہ ہم اس اللہ کی بارگاہ میں ہیں جہاں پہ ہمارے اعمال کو قبول کیا جائے۔ اور جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یہی نہیں کہ ہمارا جسم نماز پڑھ رہا ہے، بلکہ ہمارے جسم پہ موجود تمام چیزیں جو ہیں وہ خدا کی تسبیح و تقدیس کر رہی ہوتی ہیں۔ ہم نے جو لباس سے بے تن کیا ہوتا ہے، اسی لیے تو پاک لباس کی شرائط ہے کہ پاک لباس غصبی نہ ہو، پاک ہو، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ تمام چیزیں جو ہیں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں تسبیح و تقدیس جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں۔ اور اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا پورا دھیان اللہ کی بارگاہ کی طرف جو ہے وہ رکھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت وضاحت کی آپ نے۔